الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يؤمنون. وقال أيضا في موضع آخر: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں کہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے. یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اور چاہے موسم جو بھی ہو، چاہے وہ برسات کا ہو، گرمی کا ہو، ٹھنڈی ہو، یا اسی طرح خزاں کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں، تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہے، چاہے وہ موسم میں ہو، دن رات میں ہو. اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، رات آتی ہے تو دن جو ہے چھٹ جاتا ہے، دن ہے تو رات نہیں، صبح ہے تو شام نہیں. یہ جو نظام ہے، ہر نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کا حکم ہے. حتیٰ کہ درخت کا جو ایک پتا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ہر ایک کے پیچھے اگر یہ بادل بارش برسا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اگر رات نکلتی ہے تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا رات نہیں آ سکتی ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ دن نہیں آئے گا. یہ سورج کی گردش جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. یہ زمین جو ہمارے اور آپ کے لیے غلے اور پودے جو اگاتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اگا سکتی ہے. تو ہمارا اور آپ کا یقین ہے، اور ہم آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی کار فرما ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دن رات کی تبدیلی ہو، صبح و شام کی تبدیلی ہو، یا پھر موسم کی تبدیلی ہو. اور ان سارے تغیرات کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے. اگر سردی کا موسم آ رہا ہے، یا پھر گرمی کا موسم آتا ہے، یا اسی طرح برسات کا ہے، خزاں کا ہے، بہار کا موسم ہے، کسی چیز کو اللہ نے برابر نہیں رکھا. آپ دن رات کو دیکھ لیجئے، دن برابر نہیں ہے، راتیں برابر نہیں ہوتی ہیں. ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی میں ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ دن کتنا چھوٹا ہوتا ہے. لیکن وہی گرمی میں دیکھیے، ہم آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب رات آئے گی، کب شام ہوگی. ٹھنڈی میں دن چھوٹا اور رات بڑی ہو رہی ہے. وہی گرمی جب آتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ سارا نظام کے پیچھے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کو ملحوظ رکھا ہے. ہر چیز میں اگر راتوں کو برابر کر دیا جاتا، دن بھی برابر ہوتے 12 گھنٹے مان لیجیے،
گرمی میں ہم آپ دیکھتے ہیں رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو 15 گھنٹے روزے رہنے پڑتے ہیں، لیکن وہی جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ، تو یہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر برابر ہوتے دن گرمی کے بھی اور ٹھنڈی کے بھی تو پھر جو انسان رات سے فائدہ اٹھانا چاہتا، جو راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر راتیں برابر ہوتی تو جو انسان دن سے فائدہ اٹھانا چاہتا وہ فائدہ اسے نہیں مل سکتا تھا۔ تو یہ جو موسم آ رہے ہیں، چاہے وہ گرمی کا ہو، ٹھنڈی کا ہو، خزاں کا ہو، بہار کا ہو، تو آج ہم موسم سرما کے تعلق سے انشاءاللہ کہ آخر یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بھی کوئی موسم آتا ہے، چاہے وہ برسات کا ہو، گرمی کا ہو، ٹھنڈی ہو، تو ہم اور آپ سب سے پہلے اپنا دنیاوی فائدہ تلاشتے ہیں، دنیاوی فائدہ تلاشتے ہیں اور اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے اور اسے کوئی تجارت کا موقع مل جائے، نفع کمانے کا موقع مل جائے تو اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ جو آدمی جس لائن کا ہے، اگر اس لائن میں اگر چانس مل جائے، موقع مل جائے تو اسے نہیں گنواتا ہے۔ وہ تو بے وقوفی ہوگی کہ انسان کو کوئی موقع ملے اور اس موقع کو گنوا دے۔ اگر ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، موسم سرما آیا ہے، تو ہم اور آپ جہاں دنیاوی فائدہ اس میں نظر دیکھتے ہیں تو آخر اخروی فائدہ کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک بہار کا موسم آتا ہے، بہار کے موسم میں ہم اور آپ جانتے ہیں ہریالی ہوتی ہے، چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے، اس ہریالی سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی ہریالی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسم سرما جو آتا ہے یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم لے کر آتا ہے۔ اب یہ جو گرمی یا ٹھنڈی کا جو موسم ہے، یہ جو موسم جو بدل رہا ہے، ایک تو ظاہری وجہ تو ہمارا بھی جانتے ہیں، یہ جو سورج کی گردش ہے، زمین اگر قریب ہے تو گرمی کا موسم، اگر دور ہے تو پھر ٹھنڈی کا موسم، اس بات سے ہم بخوبی واقف ہے۔ لیکن چونکہ یہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے، اس کی باطنی وجہ کیا ہے؟ یہ سردی کا موسم کیوں آتا ہے؟ یہ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے؟ ہمیں وہ بھی سمجھنا ہے، اس کا وجود کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس گرمی کے موسم کو یا ٹھنڈی کے موسم کو پیدا کیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار دوزخ نے اللہ سے شکایت کی، اشتکت النار الی ربہا، شکایت کی، کس بات کی؟ فقالت ربی اکل بعضی بعضا، کہ میرا بعض حصہ، یہ دوزخ کہہ رہا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جہنم شکایت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اکل بعضی بعضا، کہ رب میرا جو بعض حصہ ہے بعض کو کھا لیتا ہے، بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے، سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ فأذن لہا بنفسین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 2 نفس یعنی 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، 2 سانس، یہ دوزخ 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، 2 مرتبہ۔ جب یہ سانس، یہ دوزخ جب اندر کو سانس لیتا ہے، یہ حدیث کی عبارت میں بتا رہا ہوں، یہ دوزخ، یہ جہنم جب اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو یہ موسم سرما ہمیں نظر آتا ہے، اور جب یہی جہنم اپنے سانس کو باہر کی طرف نکالتی ہے تو پھر موسم گرما آتا ہے۔ یہ باطنی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو گرمی تم دیکھتے ہو یا پھر یہ جو ٹھنڈی دیکھتے ہو، یہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی باطنی وجہ یہ ہے کہ جہنم جب سانس اپنے اندر لیتی ہے تو پھر یہی موسم، سرد موسم آتا ہے، اور جب وہ دوزخ جب سانس کو باہر چھوڑتا ہے تو پھر گرمی کا موسم آتا ہے۔ یہ باطنی وجہ ہے۔ اب آئیے آگے، جب یہ موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو اس موسم کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بڑی اہم بات فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو موسم سرما ہے یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ حالانکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو یہ گویا خشکی کا موسم مانا جاتا ہے، ہمارا چہرہ خشک ہوتا ہے، بدن خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، پیر ہمارے پھٹنے لگتے ہیں، ہاتھ پھٹنے لگتے ہیں، یہ تو خشکی کا موسم سمجھا جاتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم، یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اب اس کی دو وجہ بیان فرمائی، یعنی یہ موسم بہار کیسے ہے، موسم سرما مومنوں کے لیے بہار کا موسم کیسے ہے، اس کی دو وجہ بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قصر نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما، یہ دو وجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، موسم سرما آتا ہے، تو اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، اور اس کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ رات کا قیام کرے، یعنی رات میں تہجد پڑھے۔ اب یہ دو باتیں بیان فرمائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں جب ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی تاب نہیں لا پاتے، بعض دفعہ تو آدمی مجبور ہو کے روزہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بہار کا موسم ہے، اگر کوئی بندہ اس موسم میں روزہ رکھنا چاہے موسم سرما میں، تو اس کے لیے اس موسم سے بہتر کوئی اور موسم نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض روزے تو ہم اور آپ رکھ ہی لیتے ہیں، اور رکھتے ہی ہیں، رکھنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ فرض ہے۔ رمضان ایک مرتبہ سال میں آتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بار بار ہم اور آپ سنتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس کی بھرپائی نوافل سے ہوگی، اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ اور ہم اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے کہ ہمارے پاس فرض کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یعنی فرض کی جو تکمیل ہونی چاہیے، جو اس کا حق ہے، اس طرح ہم ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی فرض میں مکمل طور پر کمی ہے، تو بھلا بتلائیے کہ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اس کی بھرپائی اسی وقت ہوگی جب ہم اور آپ نوافل روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اب نفل روزے کئی روزے ہیں، چاہے عاشورے کا ہو، شعبان کا ہو، محرم کے روزے ہوں، یا سب سے آسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اس حال میں رہوں کہ میں روزہ ہوں، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اور اللہ دیکھے کہ یہ تو بھوکا پیاسا ہے۔ انسان اگر پریشان حال آپ کے سامنے آ جائے، مان لیجئے کوئی بھوکا پیاسا ہے اور آپ سے فریاد کر رہا ہے، آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کا دل اگر پتھر بن چکا ہے تو آپ کا دل بھی پسیج جاتا ہے، اور اس پریشان حال کی آپ مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ دیکھے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے روزوں کو قبول کر لے۔ اور اسی طرح ایام 20 کے روزے کے بارے میں آتا ہے، 13، 14، 15 جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینے کی جو تاریخ آتی ہے، وہ ایام 20 کے روزے، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 3 روزے رکھتا ہے، 3 روزے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے حساب سے، تو اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، پورا سال۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10۔ اللہ خود کہتے ہیں یعنی اگر ہم نے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا، نفل روزے کی بات کر رہا ہوں، تو گویا وہ 3 روزہ 30 روزے کے برابر، ایک 10 کے برابر، دوسرا روزہ دوسرے 10 کے برابر، اور تیسرا روزہ تیسرے 10 کے برابر، یعنی مکمل مہینے روزہ رکھنے کا گویا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ معمول بنا لیا ہر مہینہ، تو گویا ہماری پوری زندگی گویا روزے کی حالت میں ہماری گزر رہی ہے، اور ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ نفل روزے کے تعلق سے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ابن آدم کی اولاد، جب بھی کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، الا الصوم، یعنی جو بھی بندہ، جو بھی مومن بندہ جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ نماز پڑھے گا اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اگر حج کرے گا اپنے فائدے کے لیے، ہر عمل انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اسی لیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کا شبہ ہے،
ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے۔ اگر صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں بھی دکھاوے کا شبہ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں۔ ہم روزے سے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، میرا بدن نہیں بتا سکتا ہے، میری حرکت بھی نہیں بتا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، لیکن روزہ جب رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں، یعنی روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں، میں خود دیتا ہوں۔ اور جتنے بھی اعمال ہے ان اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلواتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر کون دیتا ہے؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ ان سارے اعمال کا جب ثواب اور اجر کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلواتے ہیں۔ لیکن خود حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور دوسری روایت ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفلی روزے کے تعلق سے، تو یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ موسم سرما جو آیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ چھوٹا دن ہوتا ہے، اگر ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں یا نظر کے روزے کوئی باقی ہو تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ ان موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں ہم روزہ نہ رکھیں۔ اس سے بہتر کوئی موقع اور موسم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے بقیہ کا روزہ ہو یا کوئی نظر کا، منت کا روزہ ہو، یا اس کے علاوہ نفلی ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا، اور کتنا اونچا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسم سرما کو جو بہار کا موسم بتایا، الشتاء ربیع المؤمن، کہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، کہ اس کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہے، بڑی لمبی ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں جب ٹھنڈی کی راتیں آئیں تو اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا، رات میں گیا، شام کے وقت، اور سوچا کہ آج میں رات رہوں گا، اور اس ارادے سے گیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں گا کہ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کیسے گزرتی ہے، کس طرح وہ رات گزارتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہمان رہا اور دیکھا کہ جب رات کا آخری حصہ آیا، جب آخری حصہ جب آیا، تیسرا جب حصہ آیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد مسواک لیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آ کے آرام کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر وہی طریقہ، مسواک لیا، مسواک کیا، وضو کیا، پھر 2 رکعت، یعنی اس طرح لگاتار کرتے رہے، لگاتار کرتے رہے۔ یہ رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اور ہم جب سیرت النبی کے عنوان سے ہمارا بات سنتے ہیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 8 سال کے تھے، اپنے چچا کے یہاں 10 سال کے تھے، تو کبھی کبھی آپ کے چچا ابو طالب رات میں اٹھتے تھے، اس لیے کہ اپنے بھتیجے کو بستر پہ نہیں پاتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میرا بھتیجا کہاں چلا گیا، تو وہ تلاشنے لگتے تھے، آواز دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شب بیزاری کی، شب گزاری کی اور تہجد کی عادت بچپنے سے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے کوئی افضل کوئی اگر نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور کوئی بھی بندہ اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ راتوں کو نہ قیام کرے، راتوں میں اٹھ کر وہ اللہ کو نہ یاد کرے، وہ کبھی بھی اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتا ہے، وہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ المکتوبۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ آج ہم اور آپ جاگتے ضرور جاگتے ہیں، 2 بجے رات تک ہم اور آپ جاگتے ہیں، ہمارے نوجوان خوب جاگتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، وقت گزاری ہوتی ہے، موبائل پر ہمارا وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے ہم پیش ہو 2 رکعت یا 4 رکعت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اللہ کے حضور ہم پڑھیں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ معمول بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ تہجد کا ضرور اہتمام کریں گے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سارے لوگ اللہ کے نبی کا دیدار کرنے چلے، سارے لوگ گئے، میں بھی گیا دیدار کرنے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد جو اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ یہ نصیحت تھی کہ دیکھو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں داخلے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے، گویا یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ مجھے تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ رات میں خصوصاً موسم سرما جو بڑی لمبی رات ہوتی ہے، ٹھنڈی کی راتوں میں بڑی لمبی رات ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو، تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ گویا یہ سمجھو، حالانکہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن لازم کر لو اپنے اوپر۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کی یہی علامت تھی، یعنی نیکی اللہ کا قرب پانے کے لیے رات کو اٹھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ جو انسان رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو یہ تو نیک لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ تو ہے ہی، اور ان کی فہرست میں وہ شامل ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرماتے اللہ کے نبی وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، جو بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے رات میں، اللہ تعالیٰ دن کی روشنی میں اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی اللہ اسے توفیق دیتے ہیں۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اس تہجد کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں ہمارے بدن میں، ہر آدمی، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر مرد ہو، خاتون ہو، ہر آدمی پریشان ہے، ایک بیماری نہیں کئی بیماریاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، جسمانی بیماریوں سے اسے دور رکھیں گے۔ تو یہ تہجد، قیام لیل اور روزہ یہ خاص مومنوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ موسم بہار ہے، ٹھنڈی کا موسم، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کی راتوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ 2 بجے سونا، 12 بجے دن میں اٹھنا، کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ جب لوگ ساری برکتیں لے لیتے ہیں، جب برکتوں کا نزول ہوتا ہے تب ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، تب سوتے رہتے ہیں، کہاں سے برکت ملے گی؟ جب برکت کا نزول شروع ہوا 2 بجے 3 بجے کے بعد تب ہم سو جاتے ہیں، اور اٹھتے کب ہے؟ جب 12 بجتا ہے، جب 11 بجتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں، ہر ایک کو تنبیہ کر دے کہ عشاء کے بعد ہمیں جلدی سونا ہے۔ فجر میں ہر ایک بندہ، پوری بستی 100 گھر 200 گھر کی آبادی ہے، آپ فجر میں دیکھیے 2 آدمی، جو بندہ 2 بجے رات میں سوئے گا، 3 بجے رات میں سوئے گا، آخر مجھے بتلائیے کہ وہ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تہجد چھوڑیے، وہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ میں تازہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک رشتہ جو ٹوٹنے کے قریب ہے، میرے ذہن میں ایک رشتہ جو ٹوٹنے کے قریب ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر 3 بجے رات تک موبائل دیکھتے ہیں، محض اس کی یہی وجہ ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، ہمارا آپ اپنے گھر کا ماحول یہ بنائے، ہمیں بھی سویرے سونا ہے، بچوں کو بھی سویرے سلا دینا ہے، اور سویرے فجر میں سب کو اٹھائیں۔ اگر ہم نے یہ ماحول بنایا تو یہ جو بے برکتی کی شکایتیں ہم اور آپ دل میں رکھتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بے برکتی کی ساری شکایتیں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ٹھنڈی کا موسم آیا، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ نے دولت سے نوازا، پیسوں سے نوازا، ٹھنڈی کے موسم میں ہم گرم کپڑے خرید لیتے ہیں، لیکن وہ انسان جو غریب ہے، جو محتاج ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ انتظار میں ہے کہ کوئی گرم کپڑا مجھے لا کر دے، کوئی گرم کپڑا مجھے دلائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے 10,000 کا کپڑا لیتے ہیں،
ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اور آپ ایک غریب کے لیے گرم کپڑا لے لیں۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، نہیں ہے تو آپ کے قریب میں کوئی ادارہ ہے، کوئی مدرسہ چلتا ہے، کوئی مکتب چلتا ہے، وہاں ضرور غریب کے بچے ہوتے ہیں، یتیم کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ جائیے اور دیکھیے کہ آخر کون ایسا بچہ ہے جو مستحق ہے، جس کے پاس ٹوزر نہیں ہے، جس کے پاس گرم ٹوپی نہیں ہے، موزے نہیں ہے، آپ ان کے لیے ضرور لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں غریبوں کو کپڑا پہنائے گا، اللہ اسے جنت میں کپڑا پہنائیں گے، وہ اسے اللہ جنت کا کپڑا لباس پہنائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا آپ اس بات کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ 3-4 باتیں روزے کا، نفلی روزے کا اہتمام، اسی طرح قیام لیل یعنی تہجد کا اہتمام کریں گے، اور حاجت مندوں کے لیے کپڑے کا ہم انتظام کریں گے۔ نیا کپڑا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے نیا کپڑا لے لیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس پرانا کپڑا تو ہے، اچھا ہے، پہننے کے قابل ہے، وہ کسی کو ہدیہ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ وہ ہدیہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسا کپڑا ہو جو پہننے کے قابل ہو، لائق ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھٹا ہوا کپڑا ہو اور پہننے کے قابل نہ ہو۔ اور آخری بات تلاوت قرآن کا، چونکہ قیام لیل کی جب بات آئے گی تو ساتھ میں تلاوت قرآن کی بھی بات آئے گی، تلاوت کا بھی ہمارا آپ معمول بنائیں۔ ایک بزرگ کا چھوٹا سا واقعہ وہ سن لیجیے، بات ختم ہو جائے گی۔ 2 بھائی تھے، دونوں اپنے وقت کے بڑے اللہ کے ولی تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ تھی۔ جب موسم سرما آتا، ٹھنڈی کا موسم آتا، تو وہ دونوں بیٹے اور ماں کا یہ معمول تھا کہ ایک رات میں وہ قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ کس طرح؟ 2 بھائی یہ انہوں نے باری لگا لیا تھا کہ پہلے عشاء کے بعد سے ایک بھائی شروع کرے گا، 10 پارہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ سوئے گا، دوسروں کو اٹھا دے گا، دوسرا بھائی اٹھتا، وہ 10 پارے کی وہ تلاوت کرتا، وہ بھی سو جاتا، اپنی ماں کو اٹھا دیتا، اور وہ ماں اٹھتی اور وہ 10 پارے وہ کرتی، یعنی اس طرح سے پوری رات میں ایک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اب بتائیے کہ ایک وہ گھر جس میں مکمل ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، اللہ کی برکتیں وہاں نازل نہیں ہوگی تو ہمارے گھروں میں نازل ہوگی۔ اس لیے ہم آپ تلاوت کا بھی اپنی زندگی میں معمول بنائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے، امید ہے کہ موسم سرما کے تعلق سے ان باتوں پر ہم آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس موسم سرما کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راتوں سے، اس کے دن سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔